موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء والذي ننتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية
في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله تعالى من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلهم يرجعون إليها. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. جو لوگ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں یا علماء کے دروس میں بیٹھ کے سنتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ 4 پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا. مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے. کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں ایک واقعے کا ذکر ہے، کہیں دوسرے واقعے کا ذکر ہے. یہ 4 پیغمبر جو ہیں نا، ان کا اللہ نے متعدد صورتوں میں ذکر فرمایا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. ویسے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں 25 پیغمبر ہیں جن کا نام لیا ہے، اور باقی انبیاء علیہم السلام کا ذکر جو ہے وہ اجمالاً کیا گیا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے یہ بھی ذکر فرما دیا ہے کہ میرے محبوب، بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر قصہ بیان کیا ہے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ پر ذکر ہی نہیں کیا. اجمالاً آ گیا کہ اللہ نے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے. تو 25 پیغمبر ایسے ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے، اور باقی پیغمبروں کا اللہ نے اجمالاً ذکر فرما دیا ہے کہ جتنے اللہ نے رسول نبی بھیجے سب برحق. اسی لیے ہے نا، آمن قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ البقرہ کے آخر میں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جمع. اور پھر 25 میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کا اللہ نے بار بار ذکر فرمایا ہے. یعنی کئی صورتوں میں دیکھیں گے آپ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو، کہ حضرت آدم جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، انہی سے تو ابتدا انسانیت ہے. اللہ نے تخلیق انسان کی جو ابتدا ہے وہ آدم ہے، یعنی ابو البشر ہے. تو اس لیے ان کے واقعے کو اللہ نے بار بار بیان کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی اصل کو پہچانے کہ میں اولاد آدم ہوں، اور ہر بندہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ عرب ہو یا عجم ہو، سید ہو یا قریشی ہو، سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے. اسی لیے میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد. وآدم من تراب، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں بھی آدم کی اولاد ہوں، لیکن ان سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا لیکن آدم کی اولاد.
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیں کہ او ماشاءاللہ کتنی صورتوں میں ذکر ہے. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بظاہر سارے مانتے تھے، یعنی مکے والے مشرکین بھی مانتے تھے اور یہودی بھی مانتے تھے اور نصرانی بھی مانتے تھے. مشرکین مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو ہیں ہم تو بالکل ملت ابراہیم پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کے ہم مجاور ہیں، اور پھر ساری ذمہ داری ہم پر ہے. زمزم ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت ہے، کعبۃ اللہ کی چابی ہے، اور مناسک ہیں، حجاج کی خدمت ہے، یہ سارا تو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. اسی طریقے سے میرے آقا کے زمانے میں جو کہ یہودی موجود تھے اور ایک قوم تھی، اور شام میں بھی تھی، اس کے بعد وہ خیبر میں بھی تھے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں بھی آباد تھے قبائل. ان کے 3 قبیلے جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں بھی آباد تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنو قریظہ. اور وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں. اسی طرح نصارہ بھی حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن ان کا زیادہ زور جو ہے وہ نجران کی طرف تھا. اس کے بعد پھر حبشہ کی طرف اور یمن کی طرف ان علاقوں میں زیادہ نصارہ تھے، اور ان کا دعویٰ تھا بھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کے واقعات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ مانتے ہو تو پھر ٹھیک طرح سے مانو. تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے توڑنے والا ہے، اور تم نے تو اللہ کے کعبے کو بتوں سے بھر دیا. یعنی بعض تاریخوں میں آتا ہے کہ تقریباً 360 بت رکھا ہوا تھا مشرکین نے، کعبہ شریف کے اندر بھی اور باہر بھی، اور زمزم پہ بھی، صفا پہ بھی اور مروہ پہ بھی، ہر جگہ بت. اور ان کے جو بڑے مندر تھے نا، بڑے بڑے، وہ تھا ایک تو لات کا تھا طائف اور مکہ کے درمیان میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل طائف کے قریب تھا. اور ایک دوسرا بڑا مندر تھا عزا کا، وہ جو ہے مقام نخلا پہ تھا، وہ بھی مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے. اور تیسرا جو ہے ان کا وہ منات تھا، وہ مقام مشلل پہ تھا. مقام مشلل کہتے ہیں، اب آپ مدینہ جاتے ہیں نا تو راستے میں ایک وادی گزرتی ہے، وادی قدید. وادی قدید جو ہے اسی کے ساتھ ہی وہ جگہ ہے مشلل، جہاں منات کا بہت بڑا انہوں نے مندر بنایا ہوا تھا. اور اسی طرح حبل جو ہے وہ انہوں نے بالکل عین حرم میں رکھا ہوا تھا. اچھا، پھر ہر قبیلے کا اپنا اپنا خدا تھا. بنو ثقیف والے لات کی پوجا کرتے تھے، مکے والے جو ہیں وہ زیادہ حبل اور عزا کی، اسی طرح بنو غطفان ہیں وہ منات کی کرتے تھے، بنو حذیل ہیں، ہر قبیلے کا یعنی اپنا خدا. اسی لیے یہ وہ ان پہ اتنا یعنی اعتقاد رکھتے تھے کہ جب مدینہ منورہ میں جنگ احد میں عالم اسلام کی پہلی شکست ہے کہ صحابہ شہید ہوئے اور احد میں شکست ہوئی، سرکار دو عالم زخمی ہوئے،
اور ابو سفیان اور خالد بڑے تم تراک سے واپس لوٹے تو اسی میدان احد میں کھڑے ہو کر ابو سفیان نے بڑے اعلیٰ زور کی آواز سے کہا کہ اعلو حبل، آج ہمارا خدا حبل کا نام جو ہے وہ اونچا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب تھے، انہوں نے عرض کیا حضور جواب تو دینا چاہیے، آپ نے ہاں جواب دو۔ تو پھر جب ابو سفیان نے کہا اعلو حبل تو حضور نے فرمایا تم کہو اللہ اعز و اجل۔ ابو سفیان نے دوبارہ کہا لنا العزى ولا عزى لكم، آج عزا خدا کی وجہ سے عزت ہمارے پاس ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ناصر ہے تمہارا نہیں ہے۔ یہ تو امتحان ہے، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے۔ اور حالانکہ یہ جو شکست ہے نا یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ پاک نے نبی پاک کو پہلے بتلا دیا۔ اور پھر اس شکست کے باوجود ایک بات یاد رکھیں کہ حضور پاک کے صحابہ کا بڑا نقصان ہوا ہے کہ سیدنا حمزہ جیسا آدمی شہید ہو گیا، مصعب بن عمیر جیسا آدمی شہید ہو گیا، لیکن فتح نہیں ہوئی کافروں کو۔ ایک بات یاد رکھیں، فتح کا کیا معنی ہے؟ یعنی مدینے پہ قبضہ کر لیتے، کنٹرول کر لیتے۔ وہ تو اسی وقت پھر واپس بھاگ گئے۔ فتح اس کو تھوڑا کہتے ہیں جب تم جنگ جیت چکے ہو تو مدینے پہ آ کے قبضہ کر لو، لیکن اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ وہ واپس بھاگے ہیں مکے، حتیٰ کہ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے آ کے حضور نے تعاقب کیا ان کا باقاعدہ، وہ تو پھر رکے ہی نہیں نا، بس وہ بھاگ گئے۔ تو اصل یہ فتح نہیں ہے، یہ ایک امتحان تھا اللہ تعالی کی طرف سے کہ اگر بدر میں ان کے 70 مارے جا سکتے ہیں تو آپ کے بھی مارے جا سکتے ہیں۔ یہ تو جنگ ہے، اسے امتحان ہوگا، ورنہ پھر آپ نے ان کے کیوں 70 قیدی چھوڑے تھے؟ امتحان آ گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی انہوں نے جو اچھا بعد لوگ کہتے ہیں کہ لات جو ہے نا انہوں نے حرف اللہ سے نکالا تھا، اصل میں لاہن یا الہن تھا، اور عزا جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے اسم عزیز سے چرایا تھا، اور مناد جو ہے انہوں نے من اللہ ان یقدر ما یشاء وہ اس لفظ سے چرایا تھا، اور انہوں نے اپنے بتوں کے یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ اور اس مسئلے پہ بھی غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، اور آج بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ دیکھیں ہندوستان میں ہیں، سری لنکا میں ہیں، اور ملکوں میں ہیں، تھائی لینڈ میں ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بعض پی ایچ ڈی ہیں، بعض ڈبل ایم اے ہیں، ان کے پاس تعلیم ہے، اور آج کل وہ کمپیوٹر میں اور جدید ٹیکنالوجی میں بڑے ایڈوانس جا رہے ہیں، پھر بھی وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ پاگل ہیں۔ اصل بات یہ نہیں، اصل وجہ جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بتلائی۔ اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اور آگے فرمایا یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔
اللہ نے فرمایا کہ یہ لات اور عزا اور منات یہ تو تم لوگوں نے خود نام رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، نہ کوئی دلیل ہے، نہ حجت ہے، نہ برہان ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ محض یہ اپنے گمان سے اور اپنے نفس کی خواہش کے تابع چلتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بات کو سمجھیں۔ دیکھو نا، جیون میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، وہ جانتا ہے یار یہ دیوی دیوتا ہم نے اپنے ہاتھ سے خود بنائے، خود سجائے، خود مندر میں رکھے ہیں، یہ نہ ہلتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ بھاگتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو وصل وجہ کو سمجھیں، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے توہمات باطلہ کے ذریعے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہوا تھا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پرنام کرتے ہیں، ان کے آگے آگے بنتی کرتے ہیں، ان پہ ہم پھول ڈالتے ہیں، ان کی ارتھی اتارتے ہیں، ان کے قدموں میں آ کے چرنوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، بس یہ قیامت میں ہماری اللہ کو سفارش کر دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، بات ختم۔ اور دوسرا ان کا فائدہ یہ ہے، یہ ہمیں کسی چیز سے منع بھی تو نہیں کرتے نا۔ اصل مصیبت یہ تھی، بات سمجھو۔ کیا مانا بھائی؟ اگر آدمی مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، تو پھر تو لازمی بات ہے نا اس کو اللہ کے احکام، سرکار دو عالم کا فرمان، شرائع، فرائض، حدود اللہ سب پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، پھر تو احکام پہ چلنا پڑے گا، پابندی کرنی پڑے گی۔ اچھا، بتوں کے پجاریوں کو بتوں نے کبھی کہا ہے کہ تم چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو؟ وہ تو کچھ ہی نہیں کہتے، کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ دل میں ایک گمان بنا رکھا تھا، بھی ہمیں روکتے بھی کسی چیز سے نہیں، ہمارے کام بھی ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، باقی رہ گیا جہنم کا معاملہ، اللہ کو کہہ کے ہمیں چھڑا دیں گے۔ اس وجہ سے وہ باطل لوگ لگے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جاہل پیروں کی قبروں پہ یا مزاروں پہ یا ان کے آستانوں پہ جا کے منتیں اور نذریں اور رجبیاں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بھی یہی بات ہے کہ دیکھو جی، ہمیں کبھی قبر والے نے نہیں کہا تم یہ کرو نہ کرو، ہم شراب میں بد مست ہو کر بھی آ جاتے ہیں، وہ قیامت میں تو یہ چھڑا لیں گے نا، مرشد جو ہے ہمارا۔ ان کے دماغ میں بھی یہی بھوت بیٹھا ہوا ہے، کبھی ہمیں روکتے بھی نہیں۔ اسی لیے آج کل دیکھتے ہیں نا آپ، جو مزاروں کے مجاور ہیں ان کا کیا حال ہے، مہا قسم کے شرابی، رات دن فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جناب کیا ہے، سجادہ نشین ہے، یہ جناب گدی نشین ہے۔ وہ عرس والے دن جناب آ جائے گا جبے گلے پہن کے ماشاءاللہ، وہ کہ بھئی آج ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور لوگوں کی عزت بھی بنے گی، اور ہمیں روکے گا بھی کوئی نہیں، کہ جو مرضی آئے کریں، ہمیں تو پیر چھڑائے گا نا۔ شریعت میں چلنا تو مسئلہ ہے نا جناب، یہ تو پابندیاں ہیں نا، یہاں تو قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کون پھر شریعت پر عمل کرے؟ اور دوسری دلیل ان کی یہ ہوتی تھی کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا باپ دادا بھی تو یہی کرتا آیا ہے نا، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا۔ تو اللہ نے سیدنا ابراہیم کے واقعے میں یاد رکھو دو باتوں کی تعلیم دی۔ ایک تو فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ابراہیم تم شرک سے بری، بتوں سے بری، اوثان سے بری، اصنام سے بری۔ اس نے تو اللہ کی توحید کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیا، اپنی قوم چھوڑ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باپ دادے کے کہنے پہ چلنا ہے تو پھر سب سے بڑا باپ دادا تو حضرت ابراہیم ہے، پھر اس کے کہنے پہ چلو۔
اگر تم نے باپ دادے کے دین کو دین سمجھا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان کیا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا. ان کے زمانے میں ایک قوم تو وہ تھی جو بتوں کی پجاری تھی اور ایک قوم وہ تھی جو ستاروں کی پجاری تھی. جیسے آج بھی ہے، اللہ معاف فرمائے، آج کتنے مسلمان ہیں جو علم نجوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو علم جفر اور علم اعداد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج بھی کتنے مسلمان ہیں جو جا کے کہتے ہیں جی میرا ذرا دیکھو تو سی برج کیا ہے اور میرا ستارہ کیا ہے، اور پھر آج کل میرا ستارہ گردش میں ہے یا ٹھیک ہے یا بات کیا ہے. تو آج بھی وہی حال ہے جو اس زمانے میں تھا. اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے ان لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ، سڑکوں پہ، کسی چھوٹی سے اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جناب ان کا ہاتھ دیکھ کے، ان کا ذائچہ بنا کے ان کو خبریں دے رہے ہیں اور ان کو طریقے بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا ستارہ گردش میں ہے، تم یہ کرو گے تو نکل جائے گا. وہ بدبخت تیرا تو اپنا گردش میں ہے، تو ساری زندگی بیٹھا ہوا ہے سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے. تو پہلے اپنے ستارے کو تو نکالنا گردش سے. تم تو ساری زندگی فٹ پاتھ پہ دھوپ پہ بیٹھے بیٹھے جلتے رہتے ہو، تمہارا تو اپنا ستارہ گردش سے نہیں نکلتا. تو یہ محض جھوٹ ہوتا ہے، اندازے ہوتے. ہاں علم ہے، بالکل علم ہے، نجوم علم ہے، سحر علم ہے، اعداد علم ہے، جفر علم ہے، لیکن یہ سب علوم حرام ہیں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، نہ ان پہ عقیدہ رکھو، نہ یہ علم حاصل کرو، نہ ان کے قریب جاؤ. علم تو ہے. اب دیکھو نا، گانا بھی تو علم ہے نا، ناچنا بھی تو علم ہے نا. ہر آدمی تو نہیں ناچ سکتا نا. اور اس میں بھی پھر کئی قسم کے ہوتے ہیں کہ جی یہ کلاسیکل ڈانس ہے اور یہ کتھا ڈانس ہے اور یہ مولائی ڈانس ہے اور یہ فلان ہے. تو علم تو ہے لیکن شیطانی علم ہے. اس لیے ہمیشہ آج بھی وہی عالم ہے کہ یا قبروں کی عبادت ہے یا چاند تاروں کی عبادت ہے. بڑے بڑے تمہارے جو لوگ ہیں نا جی، وہ بھی جا کے پوچھیں گے کہ جناب ذرا دیکھیں نا ہمارے ستارہ آج کل کیا کہتا ہے اور برج ہمارا کیا کہتا ہے. اور بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ میری تاریخ پیدائش فلان ہے، لہذا میرا برج جو ہے فلان ہے اور میرا ستارہ جو ہے فلان ہے، اور یہ ستارہ فلاں مہینے میں کامیاب ہے، فلاں دنوں میں ناکام ہے. وہی عقیدہ ہے، وہی کفر چلا آ رہا ہے جو چلا آ رہا ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ خوارج کے موقع پر جب خوارج کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور بڑی عاجزی سے کہا کہ یا علی لا تخرج لا تخرج، حضرت علی خدا کے لیے آج اپنی فوجیں نہ نکالو خوارج کے مقابلے پہ. آپ نے فرمایا کیا وجہ؟ کہنے لگا القمر فی العقرب، کہ چاند جو ہے نا وہ عقرب اس برج کے اندر آیا ہوا ہے، اگر آج آپ جائیں گے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. حضرت علی نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آیا. فرمایا اچھا بات سنو، چاند جو ہے وہ آ گیا عقرب میں، تو یہ میرا چاند تو آ گیا عقرب میں، میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ اور چاند تو بدبخت ایک ہے نا، اگر وہ چکر میں آیا ہوا ہے تو دشمن کے لیے بھی آیا ہوا ہے، میرے لیے بھی آیا ہوا ہے، پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ میرا چاند تو عقرب میں آیا ہوا ہو اور میرے دشمنوں کا چاند باہر نکلا ہوا ہو. یہ کیا بات کر؟ انہوں نے کہا اس کو قید کر دو، میں جنگ سے واپس آ کے میرے سے بات کروں گا. اور حضرت گئے اور فتح ہو گئی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں یعنی بے انتہا، بلکہ آپ نے ابھی اخباروں میں پڑھا ہوگا
ایک ہندو لڑکی کی شادی ہونی تھی، تو ان کے جو جوگی ہوتے ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہیں، انہوں نے اس کا جو ذائچہ نکالا تھا، انہوں نے کہا اس کی جس سے شادی ہوگی نا تو وہ اس کا دولہا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر کچھ کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہاں کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، تم اتنے پیسے نظر نیاز کے پیش کرو تو ہم اس کا حل نکالتے ہیں۔ کئی دن کے بعد انہوں نے حل یہ نکالا کہ اس کی پہلی شادی تو ایک درخت کے ساتھ کر دو، اگر گرے گا مرے گا تو درخت ہی مر جائے گا نا، پھر دوسری شادی تم اپنے بیٹے کے ساتھ کر دو، وہ تو دوسری ہوگی نا، پہلی تو نہیں ہوگی۔ اس کے باقاعدہ درخت کے ساتھ پھیرے لگوائے گئے، اس کے جناب چکر لگوائے گئے، 7 پھیرے جیسے تم 7 طواف کرتے ہو نا ہندو، اس وقت وہ بھی 7 پھیرے دیتے ہیں آگ کے ارد گرد جب شادی ہوتی ہے۔ اب اندازہ کرو، اچھا پڑھی لکھی فیملی ہے، یعنی ہیں تو ہندو ہیں تو کافر، لیکن بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ جناب ہوا اس لیے کہ یہ نجومی جو کہتا ہے۔ اچھا ان کو تو چلو چھوڑو، وہ تو ہندو ہیں، آج کل تو مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان فرمایا، اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عابد، اپنے رسول، اپنے خلیل، امام الحنفاء ووالد من بعث بعدہ من الانبیاء، جو خود امام حنفاء تھے اور ان کے بعد اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے سب اولاد ابراہیم میں بھیجے ہیں، یعنی وہ ابو الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے پیغمبر بھی آئے سب اولاد ابراہیم ہیں، حتیٰ کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ولد ابراہیم ہیں، اور باقی جتنے پیغمبر ہیں وہ حضرت اسحاق سے ہیں، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا جس سے بنو اسرائیل کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس پیغمبر الذین تنتسب الیہ قریش، جس کے بارے میں قریش کہتے تھے کہ ہمارا نسب ابراہیم سے ملتا ہے اور ہمارا مذہب بھی ابراہیم سے ملتا ہے، اللہ نے فرمایا بدبختو، اس نے تو اپنا باپ بھی چھوڑا، قوم بھی چھوڑی، عبادت اوثان بھی چھوڑی، تم کیسے ابراہیم کی اتباع کر رہے ہو؟ فقال، اور ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے کہا تھا اننی براء مما تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سن لو میں بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت کرتا ہوں الا الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور آپ نے یہی توحید والا کلمہ، یہی توحید والا سبق، یہی توحید والی ذریعہ جو تھا اپنی اولاد کو بھی پڑھایا تاکہ قیامت تک وہ اسی پہ قائم رہیں اور اسی کی طرف لوٹیں۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ہی عبادت اللہ وحدہ، کہ اسی کی عبادت کرو، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وخلع ما سواہ من الاوثان، اللہ کے سوا جتنے معبود من دون اللہ ہیں سب سے اپنے آپ کو چھڑاؤ، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ باقیتن کا کیا معنی؟ دائمتن فی ذریتہ، آپ کی نسل میں بھی یہی کلمہ، یقتدی بہ فیہا من ہداہ اللہ تعالی، تاکہ ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے
وہ ابراہیم کی اتباع کرے، اقتداء کرے اور اسی کلمہ توحید پہ قائم رہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، توحید پہ قائم رہنا صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ مشرکین سے برات کا اعلان کرے۔ صرف یہ نہیں کہا جی میں تو موحد ہوں نا جی، اور میں تو کلمہ پڑھتا ہوں نا جی، اب باقی برادری ہے جناب وہ کیا کروں، وہ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، وہ غیروں کی نظریں چڑھاتے ہیں۔ نہیں، برات کا اعلان کرنا پڑے گا کہ اننی برا، میرا تمہارا کوئی تعلق۔ جب تک برات نہیں کرو گے توحید قائم نہیں ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے بھی فرما دیا تھا مکے والوں کو کہ نہیں مانتے ہو، لکم دینکم ولی دین، پھر تمہیں تمہارا طریقہ مبارک، مجھے میرا طریقہ مبارک ہے۔ اسی لیے ابراہیم نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، انہوں نے کہا تھا میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کا ماننے والا ہوں، اور میں ہر اس چیز سے بری ہوں جس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو۔ تو برات کا بھی اعلان کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلا حج جب آیا ہے، آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے مکے میں اعلان کر دو انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرک جو ہے وہ اندرونی باطنی پلید ہے، اس کے لیے اب اللہ کے حرم میں داخلہ بند ہے، اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور نے حکم فرمایا اعلان کر دو حضرت علی، اور سارے مکے میں راستے میں دیکھتے جاؤ اللہ تدا تمثالا الا مسختہ ولا تدا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر اونچی ہو اس کو نیچا کر دو، اور جہاں بت ہیں، تماثیل ہیں، تصویریں ہیں، سب کو مٹا ڈالو۔ اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم جب کعبے میں داخل ہوئے تو فرمایا جا الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ لکڑی سے اشارہ کرتے تھے، بتوں کو گراتے تھے، اور یہی آیت بھی پڑھتے تھے جا الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، حق چھا گیا، باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے ہی مٹنے والی چیز، وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بل متعت ہؤلاء وآباءہم، اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ قال اکرمۃ ومجاہد والضحاک وقتادۃ والسدی وغیرہم فی قولہ عز وجل وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ، یعنی لا الہ الا اللہ لا يزال في ذريته من يقولها۔ وروى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة، اس کلمے سے مراد کلمہ توحید ہے۔ اس لیے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور مسلمانوں حدیث پاک ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی کہ جب تم بازار میں گزرو، بازار بند ہو یا بازار کھلا ہوا، اگر تم ایک دفعہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے الف حسنۃ، 1,00,000 نیکی لکھ لو، اس کا 1,00,000 گناہ جو ہے وہ مٹا ڈالو، اور اس کا 1,00,000 درجہ جو ہے مرتبہ جنت میں اونچا کر دو، ایک دفعہ صرف۔ یہ اتنی شان والا کلمہ۔ اسی لیے وجہ کیا ہے کہ شہر بازار جو ہوتی ہے نا جی، شر
الامکنہ، سب سے بری جگہ بازار ہے. اس لیے حضور نے فرمایا خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ بازار ہے. کیوں؟ وہاں اختلاط ہے، عورتیں ہیں، مرد ہے، جھوٹ ہے، قسمیں ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دھوکے کیے جا رہے ہیں. تو سب سے بری جگہ وہاں جا کے جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور شیطان کا محاربہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتی ہیں. اس لیے افضل الذکر لا الہ. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر قیامت والے دن ایک پلڑے میں کلمہ توحید رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات رکھی جائے تو کلمہ توحید جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا. اسی لیے اولیاء اللہ جتنے گزرے ہیں یاد رکھو اول سے لے کر آج تک وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اسی کلمے سے ملا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے اس پر وہ اتنا مشق کرتے ہیں کہ چلتے بیٹھتے اٹھتے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی ہر سانس جو ہے اس میں بھی اللہ کی توحید کی آواز آئے. اس لیے یہ سب سے بڑا کلمہ ہے، مدار نجات ہے، سبب دخول جنت ہے. لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ کلمہ پڑھتے رہو اور قبروں پہ بھی سجدے کرتے رہو، پھر تو پڑھنے نہ پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ کلمہ توحید کو سمجھو. اللہ فرماتے میرے بنے ہو تو پھر میرے باغی تو نہ بنو، یا میرے بنو یا کسی اور کے بنو. اس لیے یہ نہیں ہے کہ تم میرا کلمہ بھی پڑھتے رہو. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ دم تیرا نہ من. یعنی اصل بات یہ ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانا. تو سب سے بڑی چیز یہ کلمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی کلمے پہ اللہ ہمیں موت دے، اور آخری وقت میں زبان پہ اپنی قدرت سے جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. من کان آخر کلامہ، حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہو، سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت سے منزل آسان ہو گئی. اور یہ کیسے ہوگا کہ اس کی مشق کرو، زبان پہ چڑھ جائے. آپ نے دیکھا نہیں بعض لوگوں کو گالیاں دینے کی عادت ہوتی ہے، ملیں گے تو گالی دیں گے. کیوں؟ زبان پہ چڑھ گئی. اپنی زبانوں کو کلمے پہ اتنا لاگو کر دو، اتنا اس کو عادی کر دو کہ بغیر سوچے سمجھے بھی زبان سے کلمہ نکلے. بندہ نیند میں بھی بڑبڑا رہا ہو تو کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نیند سے اٹھے بھی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور ہر وقت اس کی زبان پہ کلمہ ہو. جب مشق کرو گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی نصیب ہوگا. کہتے جی کہ حرم میں نماز کے وقت میں کوئی بندہ خوشبو لگاتے، اچھی بات ہے بھائی، خوشبو ایک ایسی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث، تین چیزیں ہیں جو جن کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے. ان میں پہلی چیز فرمایا طیب، وہ خوشبو ہے. خوشبو تو سنت ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اس کو کبھی رد نہ کرو. یعنی پھول دے دیا، ریحان دے دیا، عطر دے دیا، کوئی ہاں بیماری ہے، حساسیہ ہے، الرجک ہے، کوئی تو الگ بات ہے، بتا دے اس کو کہ بھی میں مریض ہوں. خوشبو تو زیادہ استعمال کیا کرو. کہتے جی کہ طواف جب ہم نے نفل کر لیا ہے اس کے بعد 2 رکعت جو ہیں وہ نفل. اللہ کے بندے طواف نفل کا معنی یہ ہے کہ ہم پہ فرض نہیں، واجب نہیں، لیکن جب ہم شروع کر دیں گے تو واجب ہو جائے گا. وہ بات سمجھو. اس کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ تو واجب الطواف ہے. وہ نفل کہاں سے ہو گئی؟
کہتے جی کہ ہمارے انڈیا میں جب لوگ گھر بناتے ہیں تو ان کو ہندو آ کے بتاتے ہیں کہ یہاں کچن بناؤ، یہ ہوگا، برکت ہوگی، فلاں ہوگا، تو نعوذ باللہ ان کی دیکھا دیکھی اب مسلمان بھی اس میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اب تو بھائی وہاں بھی بڑا اندھیر ہو گیا ہے، کتنی عائشہ نام کی لڑکیاں جو ہیں وہ آشا بن گئیں، اوشا بن گئیں، ہندوؤں سے شادیاں کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں وضو کے بعد مسواک کرے کوئی منع نہیں، مسواک 24 گھنٹے کر سکتا ہے، کوئی منع، وضو سے پہلے کرے بعد میں کرے۔ وضو سے پہلے کرنا تو ہر حال میں ان کے ہاں ضروری ہے، وہ سنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کل صلاۃ جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اب بظاہر تو معنی یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چہرہ تو وضو کرو، تو اب وضو پہلے کریں گے یا نماز میں کھڑے ہو کے کریں گے؟ مانا اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب نماز کی تیاری کرو تو وضو کرو، یہ تھوڑا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو صف میں وضو کرنا شروع کر دو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسواک عند کل وضو عند کل صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ ہر وضو سے پہلے کیا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے مطہرۃ للفم ومرضات للرب، کہ مسواک جو ہے منہ کو صاف کرنے والا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو جب منہ صاف ہوگا تو اللہ کا ذکر پاک منہ سے کریں گے آپ۔ لیکن آج یہ ہے ماشاءاللہ دونوں طرف سے کہ بعض ہر وقت مسواک کرتے رہتے ہیں اور بعض قریب ہی نہیں جاتے، دونوں ضد میں ماشاءاللہ برابر کی ٹکر لے رہے ہیں۔ نماز چلی جائے، تکبیر تحریمہ چلی جائے، وہ مسواک کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس نے حدیث یوں سمجھی ہے کہ تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے، نہیں وہ کھڑا ہے مسواک کر رہا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے مسواک کے قریب ہی نہیں جاتے، محروم ہیں۔ حالانکہ مسواک کرنے کا 70 فائدہ ہے، اور اس کا علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ پابندی سے مسواک کرتا ہے، اگر مسواک نہ ہو تو اپنی انگلی کو بھی مسواک سمجھ کے مسواک کر لو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ لیکن اب کیا کرے آدمی، دونوں طرف سے ضد ہے، اناد ہے، حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لوگ۔ کہتے جی پرندوں کو جو قید کرتے ہیں، بھئی کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان کے حقوق کی رعایت کی جائے، حفاظت کی جائے، کھانا، پانی، پینا، اس کا سردی، گرمی۔ کہتے جی کہ کالی پٹی چونکہ نہیں رہی تو طواف میں ہمیں شک ہو جاتا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ جناب یہ کالی پٹی تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی، تمہیں سیکھنا چاہیے۔ اور جب انہوں نے بنائی تیرے بھلے کے لیے بنائی، لیکن حاجی ہمارا اس کو ڈھونڈنے کے لیے کھڑے 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 ٹکریں شروع ہو جاتی تھی، اور ڈھونڈ رہے ہو پٹی کی طرح، پٹی کی طرح، پٹی کی طرح۔ تو اب کیا کریں آخر، کہاں جائیں مجھے بتاؤ؟ تمہیں جب حجر اسود نظر نہیں آتا تو پٹیاں کیا کریں گی؟ اب انہوں نے اسی لیے غلاف کعبہ کے اوپر حجر اسود والے کونے پہ کم از کم کوئی 4-5 تمغے لگا دیے ہیں، تاکہ اس کو دیکھ کے سمجھ جاؤ گے ہم نے یہیں سے ابتدا کرنی، اور اونچا بھی ہے، تمہیں نیچے بھی نہیں دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ لیکن پھر بھی نہ سمجھو تو کوئی کیا کرے۔ میں نے پاکستان سے جب آیا تھا تو مکے میں آنے کے بعد میں اپنی رہائش سے میں نے 2 عمرے کی، ایک تو آپ کے وہ دونوں عمرے نہیں ہوئے، رہائش سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر مکے میں بیٹھ کے احرام باندھنے سے عمرہ ہوتا تو حضور اپنی بی بی کو بلا وجہ تنعیم بھیجتے، مکے میں تو موجود تھی، حضور مکے میں تھے، بی بی عائشہ بھی مکے میں نہیں، فرماتے احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ اور بھائی کو لے کے جاؤ تنعیم، چونکہ اقرب الہل جو ہے وہ تنعیم تھا، سب سے قریبی مقام ہل جو ہے وہ یہ تھا، تو معلوم ہوا کہ اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ پھر تم نے پاکستان کا بھی عمرہ چھوڑا میقات کا، اس کے بھی دم ادا کریں، اور یہ جو 2 عمرے تو نے کی اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں حج کا احرام مکے والے گھر سے باندھیں گے،
کہتے جی میں نے مسجد نبوی میں ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز کی پہلی رکعت میں 3 سجدے، دوسری میں 4 سجدے کر رہا تھا، تو اس سے پوچھتے مجھے تو پتہ نہیں وہ کون تھا. کہتے جی مجھے آپ کے کیسٹوں سے اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ بس آپ کو اللہ مزید ہدایت دے، ہمیشہ ہدایت پہ رکھے. میرے لیے تمہارا بدلہ یہ ہے کہ دعا کیا کرو بس. کہتے جی کہ اگر عمرے کے لیے عورت نے میقات سے رومال باندھ لیا، بھائی رومال باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، باندھ لیا چلو باندھ لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہے، لیکن اگر غیر مرد آ جائیں تو کپڑا ڈال دو تاکہ پردہ ہو جائے. غیر مرد نہ ہوں تو پھر کپڑا ہٹا لو. جیسے عورت ہے احرام میں کمرے میں بیٹھی ہے، کوئی بندہ نہیں، کپڑا کھول کے بیٹھے. اگر چونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کنا اذا حاذین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آتے ہم کپڑا فوراً گرا لیتے تھے، جب لوگ دور چلے جاتے ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے. اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں پہلے جو گھونگھٹ نکالتی تھی نا عورتیں چادر کا، وہ گھونگھٹ نکال لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا پردہ بھی رہے گا، چہرے کو بھی نہیں لگے گا. حضور کے روضہ مبارک پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے پھر اللہ کے کعبے کی طرف متوجہ ہو کے دعا کریں اللہ سے. عمرے کی نیت میں احرام کی حالت میں طواف کیا جا سکتا ہے، تو احرام کی حالت میں ہی طواف کرو گے نا، احرام اتار کے کیسے کرو گے؟ کیا مطلب ہے نا؟ ہاں یہ مطلب ہوگا کہ عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی سر نہیں مڈایا، احرام باندھا ہوا ہے، وقت موجود ہے، کر لو کوئی بات نہیں. فرض نماز میں امام کے پیچھے اگر حنفی مسلک پہ ہے فاتحہ نہ پڑھے، اور حنبلی مسلک والے جو ہیں وہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھتے، سری نمازوں میں پڑھتے ہیں. کسی عالم کو بھی مولانا نہ کہو، ویسے یہ لفظ کے کئی معنی ہیں. ہمارے ہاں الگ معنوں میں ہے. اب دیکھیں نا، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا ذلیل آدمی ہے، تو ہمارے ہاں لفظ ذلیل جو ہے بڑے گھٹیے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں لفظ ذلیل جو ہے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، تو وہاں معنی کمزور میں اور غالب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح لفظ مولانا جو ہے وہ بمانے سردار بھی ہے، بمانے سید بھی ہے، اور لفظ مولا بمانے غلام بھی ہے، کہ مولا القوم منہم، کہ قوم کا جو غلام ہے وہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا، حضور نے فرمایا انا مولا لمن لا مولا لہ، میں اس کا ولی وارث ہوں جس کا کوئی ولی وارث قرضہ دینے والا نہ ہو، تو میں اس کا قرض جو ہے وہ بیت المال سے ادا کر دوں گا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کیونکہ یہ لفظ استعمال اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ مولانا ولا مولا لکم انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. تو احتیاط ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، ورنہ تو کوئی بات نہیں، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عورتوں کو حضور نے قبر پہ جانے سے منع کیا ہے، البتہ حضور کے روضے پہ جا سکتی ہے، جو کہ بی بی عائشہ گئی ہے. کہتے جی کہ میں لوگوں کو لے کے ہوٹل وغیرہ بکنگ کرواتا ہوں، ہوٹل والے مجھے کمیشن دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی کا ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، استنجے کی ضرورت نہیں. استنجا تب ہوتا ہے جب پیشاب کرو یا بول و براز خارج ہو، ورنہ کوئی استنجے کی ضرورت نہیں. اگر ایک آدمی نے عصر کے بعد عمرے کا طواف کیا
2 رکعت نہیں پڑھی کیونکہ وقت مکروہ تھا، اس نے جا کے صفا مروہ دوڑ لیا، بعد میں سر بھی منڈا لیا، کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد پڑھ لے، دوسرے دن پڑھ لے، کوئی منع نہیں۔ ہم نے عمرہ کیا، عمرہ ختم کر کے میں نے اپنے بچے کے بال خود کاٹے، کوئی بات نہیں۔ اگر ہم لوگ جیسے مختلف ملکوں سے عمرے کے لیے آئے ہیں صرف ایک عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل نہیں، جتنا اللہ توفیق دے کرو، نفلی عبادت ہے۔ اب مدینے جاؤ گے واپس آؤ گے تو پھر میقات عمرہ نہیں کرو گے تو الٹا دم دینی پڑے گی۔ فلم بنانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر آدھے بازو ننگے ہوں تو کراہت ہے، نماز میں پورا لباس ہو۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا، پھر عمرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر ہیں، تم کہتے ہو نور ہیں، تو پھر قرآن سچا ہے کہ تم سچے ہو؟ تم تو منکر قرآن ہو۔ پھر قرآن کہتے ہیں انما انا بشر قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ میں حج ٹور آپریٹر ہوں، لوگوں کو حج اور عمرہ کراتا ہوں، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اگر تمہارا مقصد صرف چمڑا اتارنا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ حاجیوں کی خدمت ہو، ان کو صحیح میں احکام کراؤں اور بتاؤں جی میں بھی فائدہ اٹھاتا ہوں، ان کو بتا بھی دے تو پھر ٹھیک ہے، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، کمائی بھی ہوگی۔ اگر مقصد یہ ہو انشاءاللہ کہ حاجی ایک بکرا ہے، ہم نے ان کو اچھی طرح ذبح کرنا ہے، مکے میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ عرفات میں بھی، تو انشاءاللہ پھر قیامت میں ایک ایک حاجی کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کی بیٹیاں جوان ہیں، بیٹیاں جوان ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ حج کرے نہ عمرہ کرے، یہ نیا مسئلہ ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں۔ اور جی گھر کا فرض پورا کریں، نہ ملے 10 سال رشتہ، کیا کرے گا؟ مر جائے بغیر حج کے تو حضور نے فرمایا یہودی ہو کے مرے۔ اگر مسجد میں آئیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ میلاد میں جو لائٹنگ کرتے ہیں بالکل منع ہے، بالکل بدعات ہیں، یہ رسم و رواج ہیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جو ہے سب کے لیے ہے، یہ تھوڑا کہ عربوں کے لیے ہے اور عجموں کے لیے نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سوموار اور جمعرات کا روزہ سنت ہے۔ حضور پاک نے فرمایا یہ 2 روزے رکھنا سنت ہے، 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ ایک آدمی کے 3 بچے کام کرنے والے تو ہیں لیکن وہ قرضے میں مبتلا ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک آدمی ظہر اور عصر کی نماز پڑھا اکٹھی کا مانا یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھے گا، پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا، دیکھ لو اس کی کیا نیت ہے، اکٹھی پڑھ رہا ہے، کیسے اکٹھی پڑھ رہا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے لڑکوں کی پرورش نہیں کی، قیامت میں جواب دے گا۔ اگر ایک آدمی نے ڈرائیور ہے، شہر کبیر سے آ رہا ہے، نیت تھی کہ عمرہ کروں گا لیکن آرڈر ہو گیا جدے جاؤ، کوئی بات نہیں جدے جائے، پھر جدے سے اگر احرام باندھے گا وہ میقات کا عمرہ نہیں ہوگا، میقات کا عمرہ تب تھا جب شہر کبیر سے باندھے۔